بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ابھی جو ریسنٹلی الیکشن گزرا ہے امریکہ کا، اس میں جو بائیڈن صاحب جو ان سے 51% ووٹ لے کے جیت کے ہیں، اس کے پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا جو بائیڈن صاحب جو ان سے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے یا ٹرمپ کی طرح پاکستان کے لیے دوبارہ ایک نقصان کا سبب بنیں گے؟ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے محمد عباس جٹ، نیچے ہمارا واٹس اپ نمبر بھی ہے اور ساتھ میں ٹیلی گرام کا آئی ڈی بھی ہے، اور نیچے لنک میں بھی ان کے لنکس موجود ہیں، آپ چاہیں تو وہاں پہ کلک کر کے ہمیں لائیو جوائن کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا سیشن۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ جو بائیڈن جن کا پورا نام جوزف روبنٹن بائیڈن جونیئر ہے، یہ نومبر 1942 کو پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ امریکن پولیٹکس میں ایک بہت ان کا گہرا اثر رہا۔ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کے بعد 2020 میں، بھی ریسنٹلی 2020 میں جو پریزیڈنٹ الیکشن ہوئے، اس میں یہ امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہوئے۔ جنوری 2021 میں ان کی ہینڈنگ اوور ہے، یعنی کہ ابھی ریسنٹلی یہ منتخب ہوئے ہیں، لیکن جو انتقال اقتدار ہے وہ جا کے آپ کا جنوری 2021 میں ہونا ہے۔ تو ابھی فرق ہے، ابھی دسمبر چل رہا ہے، ابھی نومبر چل رہا ہے، اس کے بعد دسمبر ہے اور پھر جنوری ہے۔ اس کے بعد جو بائیڈن صاحب مکمل طور پہ فنکشنل ہوں گے، اور آپ کا مسلمانوں کے بارے میں ویوز جو ان سے بہت اچھے ہیں، ابھی تک اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ویوز کے بارے میں اور امریکی پالیسیوں کے بارے میں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ جو بھی صدر آتا رہے، اس کا امریکی پالیسیوں پہ اتنا فرق نہیں پڑتا، صرف چینج آف فیسز آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ باقی جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں وہ ویسے کی ویسے ہی کنٹینیو رہتی ہیں، وہ بدلتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرمپ سے جان چھوٹی اور بائیڈن صاحب آئے تو اس کے بعد جو ان سے امریکہ کا فیس چینج ہو جائے گا اور پاکستان کے بارے میں ایک بہت اچھے ویوز آ جائیں گے۔ ایسا بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو امریکہ کی پالیسیاں ہیں وہ ٹھوس اور سالڈ رہتی ہیں، اور صرف جو چینج آف فیسز ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو ابھی جو پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسیاں چل رہی ہیں ٹل جنوری 2021، تو ایسے چلیں گی کیونکہ جنوری 2021 میں انتقال اقتدار ہے، اور اس میں ٹرمپ صاحب جو ان سے ہیں وہ ہینڈنگ اوور کریں گے جو بائیڈن صاحب کو۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بائیڈن صاحب کس طرف جاتے ہیں۔ ویسے تو ان کے بیانات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ ایک ان کا جو مین بیان چل رہا ہے کشمیر کے بارے میں، کہ کشمیر جو ان سے ہے وہ اس پہ یہ سوچیں گے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا، بائیڈن صاحب کو اگر دیکھا جائے تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہمارے زرداری صاحب نے اس کو فرینڈز آف پاکستان کا نام دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب کس طرح پاکستان کے لیے ایک مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو انہیں ہلال پاکستان کا بھی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس وقت جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے وہ آصف علی زرداری تھے۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اب جو ٹون بدلی ہے پیپلز پارٹی کی، صرف اسی وجہ سے بدلی ہے کہ جو بائیڈن صاحب اب جو ان سے ہیں وہ مسند صدارت پر تشریف لا چکے ہیں، تو اس لیے جو بلاول بھٹو کی اور زرداری صاحب کی ٹون بدلی ہوئی ہے، اس کی مین ریزن یہی ہے۔ فرینڈز آف پاکستان کا نام دیتے ہیں یہ جو ہے بائیڈن کو، اور اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی پولیٹیکل سیناریو دیکھیں تو آپ کے زرداری صاحب جو ان سے ہیں وہ ایک عام سے ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئے علاج کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو ایک راز بتاتا چلوں کہ کیوں یہ عام ہاسپٹل میں شفٹ ہوتے ہیں۔ عام ہاسپٹل میں اس لیے شفٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پر نیگوشیشن چلتی ہیں، جو کہ خاص پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں چلتی۔ شہباز شریف صاحب بھی اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جب انہوں نے
کوئی مکمکہ کرنا ہو یا کوئی فکس کرنا ہو خود کو، تو اس کے بعد یہ ایک عام سے ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے مذاکرات چلتے ہیں، اور مذاکرات کے لیے مختلف ٹیمیں آتی ہیں اور آگے کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ یہ آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اور زرداری صاحب بھی آپ دیکھیں، آپ نیوزز میں دیکھیں کہ ایک عام سے ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کی آپس میں ملاقاتیں جاری ہیں۔ اور ایک خاص خبر آپ کو دے دوں جو آنے والے وقت میں پاکستان کی معیشت پر بھی اثر انداز ہونے والی ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی ان کے منی ٹریلز ہیں ان کے اوپر کام بند ہو گیا۔ جو پیپلز پارٹی کے منی ٹریلز ہیں ان کے اوپر کام بند ہو گیا، اور جو بھی ان کے جتنے بھی پیسے تھے جو کسی دھوبی کے اکاؤنٹ میں، کسی مالی کے اکاؤنٹ میں، کسی چپراسی کے اکاؤنٹ میں، وہ سارے کے سارے پیسے ریورس ہو گئے ہیں۔ یہ آنے والے وقت کی خبر دے رہے ہیں آپ کو ابھی صحیح کہ آنے والا وقت کیا ہے۔ ایک بلاول بھٹو کی ٹون بدلنا، دوسرا پیپلز پارٹی کا دوبارہ افق پہ نظر آ جانا، تیسرا پیپلز پارٹی کا نون لیگ پر بیان بازی، بلاول بھٹو کا پی ڈی ایم سے کنارہ کشی، ایک سائڈ پہ ہو جانا، اور اس کے بعد فضل الرحمان کا گرم ہونا ان لوگوں پر۔ یہ آپ کو ایک آنے والے وقت کی نیوز دے رہے ہیں۔ آج کا میرا جتنا بھی یہ موضوع ہے گراف سے ہٹ کے صرف پاکستانی سیاست کے اوپر ہے، کیونکہ پاکستانی سیاست جون سی ہے وہ آنے والے آپ کے معیشت پر ایک گہرے اثرات مرتب کرنے والی ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم مارکیٹ میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو ان تمام حقائق سے آگاہ کرنا تھا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جن نکات پہ ڈسکس کیا اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ ایک تو امریکی پالیسیاں نہیں بدلتی، وہ سیم رہتی ہیں، چینج آف فیسز ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے مفادات نہیں بدلتے، سب سے پہلے وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہوتے ہیں۔ اگرچہ 51% لی ہے انہوں نے لیڈ، 49% جون سی ہے وہ ٹرمپ کی لیڈ ہے، لیکن انتقال اقتدار نہیں ہوا۔ انتقال اقتدار جا کے جنوری 21 میں ہونا ہے، تو ابھی سٹل 2 مہینے تقریباً باقی ہیں۔ 2 مہینے کے درمیان کیا کیا چیزیں بدل سکتی ہیں اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ ہم لوگ چونکہ مارکیٹ میں کام کرنے والے ہیں، اور مارکیٹ جون سی ہے ہر لمحہ بدلتی ہے نیوز کے ساتھ۔ ابھی جو نیوز آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو جائے اور اس کے بعد کے حالات بدل جائیں، وہ بھی ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو پاکستانی مارکیٹ جون سی ہے بڑی سینسٹیو مارکیٹ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی نیوز آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ جون سی ہے وہ ڈاؤن ورڈ جانی شروع ہو جائے، لیکن سٹل آج کے دن مارکیٹ جون سی ہے وہ مکس لگ رہی ہے، نہ بہت زیادہ اوپر جانے والی نہ بہت زیادہ نیچے آنے والی ہے، مکس ٹرینڈ دینے والی ہے۔ تو مارکیٹ میں ابھی جو کام کیجیے گا وہ مکس ٹرینڈ کے ساتھ کیجیے گا، لیکن جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں ابھی، کیونکہ اب حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ تھوڑے سے کریٹیکل حالات ہیں۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے ہمارا کہ پیپلز پارٹی جون سی ہے وہ اس وقت فل فلج جون پورے کے پورے طور پر سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔ بلاول بھٹو کی ملاقاتیں، زرداری صاحب کو ہاسپٹل میں داخل ہو جانا، زرداری صاحب کی ملاقاتیں ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد سینٹ میں آنے کے، سینٹ کے الیکشن کی باتیں، اور سینٹ کے الیکشن کے ساتھ جنرل الیکشن کی باتیں ایک آنے والے وقت کا خطرہ بتا رہی ہیں۔ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں سینٹ کا الیکشن نہ ہو بلکہ ایک نیشنل گورنمنٹ بن جائے۔ نیشنل گورنمنٹ میں تمام جون سی جماعتیں ہوں گی ان کو متناسب نمائندگی دے کر، اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے گی جو 3 سال کے لیے چلے گی۔ یہ ساری باتیں ایک دفعہ مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیں گی، لیکن آپ سب کو وقت سے پہلے آگاہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ آپ اسی حساب سے دیکھ کر چلیں۔ ان تمام باتوں کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریڈ کا موقع دے، ہم انشاءاللہ آپ کو جو بھی آنے والی نیوز ہوں گی وہ بتاتے چلیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا اس چینل کا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔